بیگم کو ہراس کیا گیا، ان کے بچوں کو ہراس کیا گیا، ان کے نوکروں کو مارا گیا، ملازمین کو مارا گیا، تو وہ کیا تھا؟ صرف وہ 26ویں آرمی ترمیم میں تبدیلی لانے کے لیے حاجی امتیاز کو اٹھانا مقصد تھا۔ آج آپ اپنے ملک میں چادر چار دیواری کی پامالی کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، جمہوریت پہ حملہ کرتے ہیں، کٹ پتلیوں کو یہاں مسلط کرتے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے خود ہی تو کہا تھا، اس نے جو کہا کہ یزیدیوں کے ہاتھ میں نے کبھی بیعت نہیں کرنی۔ وہ جو چودھری ہے وہ عوام ہے، ہم عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں ہم نے بندوق پکڑائی ہے کہ تم نے ہماری حفاظت کرنی ہے، اس نے بندوق ہماری کن پٹی پہ، یعنی عوام کی کن پٹی پہ رکھ دی کہ نہیں مجھے چودھری مانو۔ ہم ان کے ساتھ بات اگر کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ پابند ہو۔ جی شعیب شاہین صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے الیکشن کا جو ہے ایک پینل اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور بار کے حوالے سے بڑی زبردست سپیچ کی، رول آف لا کے حوالے سے بڑی زبردست سپیچ رہی۔ اب بات پولیٹکس کے کر لیتے ہیں کہ اس وقت حکومت نے آپ کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے ہیں، اور جو 9 مئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری بساط سے یہ بڑا جو ہے آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری اوقات اور بساط میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈائیلاگ آپ لوگ کر رہے تھے وہ تو ختم ہو گئے پھر۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے اپنے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور حکومت یہ جو کٹ پتلیوں کی حکومت ہے، یہ اردلیوں کی حکومت ہے۔ عمران خان نے بڑا زبردست لفظ کہا ہے، یہ اردلی کی حکومت ہے۔ اردلی کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے باس کی خواہش کے خلاف بھی کوئی بات کر سکے یا سن سکے؟ یہ اس وقت انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے تمام اداروں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور یہ اردلی شہباز شریف ہو یا وہ کٹ پتلی یا ڈاکو، جو پکے کے ڈاکو ہیں جو مسلط کیے گئے ہیں، جس طریقے سے فارم 47 کی پیداوار کو یہاں مسلط کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں، ان لوگوں نے مل کے پاکستان کو جس طرح نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے چہرے کو باہر کی پوری دنیا میں ایک داغدار بنا دیا ہے۔ آج پوری دنیا اٹھ کے بات کر رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کا جو یورپین یونین ہے وہ کیا بول رہا ہے کہ ہم کیوں نہ جی ایس پی کے بارے میں اپنے ریویو کریں۔ آج آپ کا یونائٹڈ نیشنز یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی ڈیٹینشن ہے وہ آربیٹری ڈیٹینشن ہے۔ مجھے بتائیں، کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان تو انہی کی ان حرکتوں سے ہوا ہے۔ آج آپ اپنے ملک میں چادر چار دیواری کی پامالی کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، جمہوریت پہ حملہ کرتے ہیں، کٹ پتلیوں کو یہاں مسلط کرتے ہیں۔ کس منہ سے کشمیر کاز کو آپ دنیا میں لے کر جائیں گے کہ نہیں جناب وہاں ظلم ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کو کیسے مطمئن کہیں گے کہ جو انڈینز ہیں وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا انڈین آرمی ظلم کر رہی ہے، جب آپ کی اپنی ایجنسیز، جب آپ کی اپنی پولیس، جب آپ کے اپنے ادارے مل کے عام آدمیوں کے حقوق سلب کریں گے، چادر چار دیواری کی پامالی کریں گے؟ یہ ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف حاجی امتیاز کے بھائی کے گھر اس لیے چھاپا مارا گیا، اور یہاں رات ساری بیگم کو ہراس کیا گیا، ان کے بچوں کو ہراس کیا گیا، ان کے نوکروں کو مارا گیا، ملازمین کو مارا گیا، تو وہ کیا تھا؟ صرف وہ 26ویں آرمی ترمیم میں تبدیلی لانے کے لیے حاجی امتیاز کو اٹھانا مقصد تھا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کا امیج خراب کرنا ہے، تو پھر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ شعیب شاہین صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہاں اس ملک میں جو بائیڈن کی رجیم چینج ہوئی، کل ٹرمپ نے جو حلف برداری میں اپنا حلف لے لیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان میں کوئی نئی رجیم چینج ہوگی؟ سیاسی پولیٹیکل ایفیکٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو اس وقت ان کٹ پتلیوں کو مسلط کرنے میں سر فہرست تھی، وہ کم سے کم چلی گئی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک نیوٹرل لوگ آ گئے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام آج بھی 90% عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ کب تک جمہوریت کو دفن کریں گے؟ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر کے جبر اور ظلم کے نظام کو کب تک قائم رکھ سکیں گے؟ اور پھر عمران خان نے خود ہی تو کہا تھا، اس نے جو کہا کہ یزیدیوں کے ہاتھ میں نے کبھی بیعت نہیں کرنی، میں اس پہ مرنے کو ترجیح دوں گا، جیل میں رہنا قبول کروں گا۔ یہ لوگ اس وقت سچویشن ان کی ہو چکی ہے کہ جمہوریت کی بنیاد ہوا کرتی ہے اخلاقیات، اخلاقی طور پر یہ گر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اور سرنڈر کرنے کے بعد بدماشی، جبر اور ظلم کے نظام کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے دن رہتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ
चंद दिन भी गुजार पाएं। अच्छा, ट्रंप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अगर किसी को जानता है तो उसका नाम सिर्फ इमरान खान है। ट्रंप ने जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पे उनके एक सिस्टम को शिकस्त देकर कल हलफ में कहा है कि मैंने एक बड़े सिस्टम को शिकस्त देकर यहाँ जमहूरी प्रोसेस को जीत के लिए मैंने कोशिश की है, तो क्या समझते हैं कि इमरान खान भी इस सिस्टम को शिकस्त दे के आएंगे या फिर डील करके आएंगे? देखें, वहाँ ट्रंप ने अपने जो वहाँ की स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट है उसको शिकस्त दी है, लेकिन मुआशरों में फ़र्क क्या है? वहाँ जमहूरियत ज़िंदा है तो जमहूरियत के मुताबिक उनको एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद उनको इक़्तिदार मुंतकिल करना पड़ा। यहाँ इमरान खान ने तो 90% की अक्सरियत हासिल की है। यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट क्या इन सारी बदमाशियाँ को शिकस्त दे दी है। एस्टेब्लिशमेंट समेत सारी पॉलिटिकल पार्टी समेत सारे के सारे शिकस्त फाश ले चुके हैं। लेकिन जिस मुआशरे में देखें कौमों की तरक्की कैसे होती है, लेकिन सर जिनके साथ जिन लोगों को आपने शिकस्त दी है फिर बैकडोर चैनल आप उन लोगों की कर रहे हैं। सुने, पहला तो एक बात आपको बता दूं, कौमों की तरक्की वहां होती है जहां रूल ऑफ लॉ हुआ करता है। जिस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम होती है वहां मुस्तहकम थी, आइन था, कानून था, ट्रंप को देना पड़ा इक़्तिदार। यहाँ आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है, यहाँ आपके मुल्क में आइन नहीं है, आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं है, यहाँ डाकुओं को मुसल्लत किया गया। अब दूसरी बात जो सवाल आपने किया कि जी उनके साथ बैकडोर या फ्रंट डोर पे जिनके साथ भी बात हो, पहली बात तो यह है कि उनके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं सिवाय एक मुलाकात के। लेकिन बात यह है कि दो पार्टीज है ना, पार्टी है जो असल वो जो चौधरी है वो अवाम है, हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। जिसके हाथ में हमने बंदूक पकड़ाई है कि तुमने हमारी हिफाजत करनी है, उसने बंदूक हमारी कनपट्टी पे यानी अवाम की कनपट्टी पे रख दी कि नहीं मुझे चौधरी मानो। हम उनके साथ बात अगर करते हैं इस बात पे कि आप पाबंद हो, जो आपको हम अपनी पेट काट के आपको बंदूक देते हैं, आपको यूनिफॉर्म देते हैं, आपको डाले खरीद के देते हैं, आपका काम है सरहदों पे जाओ हमारी हिफाजत करो, ये हम उनको पैगाम देना चाहते हैं।